السلام علیکم دوستو، میں ہوں حبیب اللہ مشال اور آپ دیکھ رہے ہیں HMP کے ٹی وی۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ آج کے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں تصویر دکھانا نہیں چاہتا، ان کو زوم کر کے غور سے دیکھو اور سوچو، یہ ابھی شروعات ہے ننگے ہونے کی۔ یہ ایک دجالی نظام کی طرف اشارہ ہے اور ان سب کا ایجنڈا ایک ہی ہے۔ یہ ٹولہ اس وقت مختلف ناموں کے ساتھ پوری دنیا میں موجود ہے۔ یہ سسٹم ہے جو نوجوانوں کو بگاڑا جا رہا ہے، جیسے میں ٹو، میرا جسم میرے مرضی، ایلومیناتی ایجنڈا، دین سے دوری، کسی بھی مذہب کو نہ ماننا، اور یعنی دوپٹہ غائب، جس کا دل چاہے وہ کپڑے پہنے، جس کا نہ چاہے وہ ننگی گھومے، شادی نکاح کے بغیر ایک ساتھ رہنا، تعلقات قائم کرنا، مرد کے مرد سے اور عورت سے شادی، زنا کو عام کر کے ایسا پیش کرنا کہ یہ نہ تو گناہ ہے اور نہ برا کام، بلکہ یہ ایک چوائس ہے۔ مطلب انسان کو جانور بنانا ہے، جس میں نہ شرم ہو، نہ حیا ہو، نہ مذہبی پابندی ہو، نہ خاندانی پابندی، نہ اخلاقی پابندی۔ ایک نسل تیار کی جا رہی ہے۔ دنیا میں ورک آؤٹ کے بعد پاکستان کی باری ہے، اور ان سب کے پیچھے وہ 18 NGOs ہے جن پر پاکستان میں حال ہی میں پابندی عائد ہو چکی ہے، مگر فنڈنگ اب بھی جاری ہے ان کی طرف سے۔ باہر ممالک میں یہ لال لہرانے والے روڈوں پر ننگے گھومتے پھرتے ہیں، روڈوں پر سب کے سامنے سیکس کرتے ہیں، روڈوں پر ننگے ہو کر بچوں کو دودھ پلا کے علاوہ اور بھی بہت کچھ، جس پر کھل کر بات کرنا ٹھیک نہیں۔ آج کل پاکستان میں اسٹوڈنٹ کے نام پر ایک تحریک چل رہی ہے، اور تحریک کا مطالبہ ہے آزادی۔ جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مطالبہ سیاسی آزادی ہے تو وہ غلط، بالکل غلط ہے۔ یہ دراصل وہ آزادی مانگ رہے ہیں جو باہر ممالک میں ان کو حاصل ہے، مطلب ننگی آزادی، یونیورسٹیوں میں غیر وغیرہ عام کر کے اسٹوڈنٹ اور نوجوان نسل کو بگاڑ کر اپنے دین، مذہب اور غیر اخلاقی اقدار سے دور کرنا۔ جیسے کہ کچھ دن پہلے ہم تعلیمی اداروں میں کنڈم ریلی دیکھ کر چکے ہیں، جس پر انتظامیہ نے سخت رد عمل دیا تھا۔ جنس پرستی والی آزادی، وائف سواپنگ یعنی بیویوں کے سمیت دیگر آزادی جس کے بارے میں عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وائف سواپنگ اور ہم جنس پرستی کا کاروبار تو ویسا بھی پاکستان میں کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ ڈارک ویب پر پوری گروپس بنی ہوئی ہیں، جن میں سپر لائنس گروپ سرپرست ہے، اور اس گروپ میں بڑے نام بھی شامل ہیں، جس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خواتین مارچ ہو، اسٹوڈنٹ مارچ ہو، ان کے پیچھے ایک گروپ ہے، اور وہ ہے امریکن، ڈنمارک، ناروے وغیرہ NGOs جو پاکستان اور افراتفری چاہتے ہیں۔ حکومت پاکستان اسٹوڈنٹ یونٹس کی مشروط بحالی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ NGOs کو یہاں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ مشروط بحالی کے بعد بھی اگر لال اسٹوڈنٹ نے کچھ حرکت کی تو حکومت کے پاس کارروائی کا پورا اختیار ہوگا۔ ڈارک ویب اور NGOs کے لیے کام کرنے والے صحافیوں، سیاستدانوں پر بھی کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شیئر کر کے لوگوں کو اس فتنے سے بچائیے۔ شکریہ۔